دو صلاۃ کے بعد یہ ماہانہ روحانی محفل خطبہ وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کے قرب میں ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر ہفتے سجائی جاتی ہے۔ وہ بھی جب زندہ تھے اور بقید حیات تھے تو تگونیہ مسجد کے اندر بڑی پابندی سے یہ روحانی محفل سجایا کرتے تھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب مزار۔ اب ان کی وصال کے بعد یہ محفل ہم نے یہاں منتقل کر لی کہ حضرت کا فیض بھی آتا رہے گا صاحب مزار کا، اور ان کی سنت پر ان کے طریقے پر بھی عمل ہوتا رہے گا اور ان کا مشن بھی تازہ رہے گا۔ اس روحانی محفل کا مقصد ہے تزکیہ نفس اور نفس کی اصلاح۔ یہ عام جلسوں سے اور محفلوں سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ جو اخلاق ذمیمہ ہیں، جو برے اخلاق ہیں، ان سے اپنے آپ کو وہ پاک کرے۔ یہ فرض ہے۔ حضور کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد یہ بیان کیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے کیوں بھیجا اپنے محبوب کو؟ تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں اور تمہارا تزکیہ کریں، تمہیں پاک کریں۔ اس سے قلب کی پاکی بھی مراد ہے کہ دل کے اندر جو، قلب کے اندر اور نفس کے اندر جو اوصاف رذیلہ ہیں، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور اپنے امتیوں کو ان اوصاف رذیلہ سے پاک کریں۔ اور یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو انسان پاک کرے، ان سے نجات حاصل، اس لیے کہ وہ سب حرام چیز اوصاف ہیں۔ تکبر ہے، بغض و عداوت ہے، نفرت ہے، یہ سب اوصاف رذیلہ کہلاتے ہیں۔ ان اوصاف سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ لازم ہے۔ کیسے پاک ہوں گے؟ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فالذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو مجاہدہ کرتا ہے ہماری راہ کے اندر، ہماری اطاعت کے اندر، ہماری فرما برداری کے اندر، فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کرنا، مجاہدے کے معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ۔ ترمذی شریف کی روایت سرکار نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، نفس کے اندر جو اوصاف ہیں، خبیثہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی وہ کوشش کرے اور اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کا نام تصوف ہے اور اسی کا نام تزکیہ ہے کہ انسان تزکیہ کرے اپنے نفس کا۔ حضور کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے، اور جب انسان
اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے ان چیزوں سے تو لنہدینہم سبلنا، اللہ اپنی معرفت کی راہ ان کو عطا کرتا ہے اور اپنی قرب کی راہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف لے کے جائے گا، ہر برے کام کی طرف لے کے جائے گا، برے اوصاف کی طرف آپ کو لے کے جائے گا، بخل کی طرح لے کے جائے گا کہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، غصے کی طرف لے کے جائے گا اس کو مارو اس کو جھاڑو، عدم برداشت کی طرف لے کے جائے گا کہ نہیں چھوٹی سی بات برداشت نہ کرو، مارنا دھاڑنا شروع کر دو۔ مطلب یہ کہ جتنے اوصاف خبیثہ ہیں اور رذیلہ ہیں ان کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف نفس جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، الا ما رحم ربی۔ لیکن اس کو اگر بچائے گا تو پھر اللہ اپنے رحم سے اپنے کرم سے اس کو بچاتا ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ بتایا کہ مجاہدہ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو کنٹرول کرنے کی آپ کوشش کریں، یہ راستے ہیں نفس تک پہنچنے کے کہ نفس ان گناہ اگر پہنچے تو یہ نفس جو ہے نفس امارہ بن جائے گا، اور ان کو اگر آپ نے اعضاء کو کنٹرول کر لیا تو ان کے ذریعے پھر نیکیاں جائیں گی، وہ نفس امارہ نہیں رہے گا بلکہ نفس مطمئنہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور نفس مطمئنہ کے اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب اللہ کی رضا کے اندر وہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ نفس امارہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے، نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، صبح کو اٹھنا مشکل ہے صبح میں نہیں اٹھوں گا، اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں دوں گا، خرچ ہو جائیں گے، میرے پاس کیا رہے گا، وقت کے اوپر پیسے نہیں ہوں گے، کیا مسئلہ بنے گا، فلاں آدمی نے یہ کام کر دیا، بس اس کو مارنا ہے، اس سے انتقام لینا ہے۔ یہ سب جو نفس برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو نیکیوں کی طرف لانا، یہ اس کا نام مجاہدہ ہے، اسے مجاہدہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اسی کی طرف قرآن پاک میں اللہ ارشاد ہمارا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ان عادات سے اپنے آپ کا چھٹکارا حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو راہ عطا فرما دیتا ہے ان کو۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک چیز قابل غور ہے کہ جو انسان کی طبیعت ہے، اللہ نے کسی کی طبیعت غصے والی بنائی، تو وہ غصے والی جو طبیعت ہے وہ غصہ تو ختم نہیں ہوگا اس کا، پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں، طریقہ یہ بتایا مجاہدے کا کہ اپنے اس عادت کو جڑ سے نہیں اکھاڑنا، بلکہ مجاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اپنی عادت کو جو برائی کی طرف ہے اسی کو اچھائی کی طرف لگا دو۔ مثلا مثال کے طور پر اب ایک شخص کے اندر غصہ ہے، طبیعت اس فطرت اس ہر بات میں اس کو غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب اس غصے کو وہ بجائے اس کے کہ وہ گھر کے اوپر لگائے، اپنے بچوں پر لگائے، اپنی بیوی پر لگائے، دوستوں پر اب آپ کا غصہ ہو، اس غصے کو وہ منتقل کر دے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی طرف وہ لگا دے، غصے موڑ دے، اس کا رخ موڑ دے۔ اب دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کس قدر حلیم تھے، کس قدر برداشت کرنے والے تھے کہ طائف کے اندر کس طرح سنگ باری ہوئی اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئیں، آپ کی نالین مبارک جو تھی وہ خون سے بھر گئی تھی اور آلودہ ہو گئی تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ جن لوگوں نے ایذا پہنچائی، جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ان کے لیے کچھ نہیں کہا، بلکہ اگر فرشتے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیں ان کو ختم کر دیں، فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی اس حال کے اندر بھی حضور غصے نہیں ہوئے، لیکن غصے ہوئے تو کس پر ہوئے کہ جو اگر کوئی دین کا حکم نہیں مانتا تھا، دینی احکامات کے اندر کوئی غلطی کرتا تھا،
یا اس کے اندر کوئی کوتاہی کرتا تھا تو اس پر حضور ناراض ہوا کرتے تھے، اس پر حضور غصے ہوا کرتے۔ اب غصہ جو تھا وہ دینی امور کے اندر غصہ ہو، یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ اپنے غصے کو صحیح جگہ پر لگاؤ۔ اب بتائیے اتنے حلیم ہو کر حضور کہ لوگ سنگواری کر رہے ہیں پھر بھی آپ غصے نہیں ہو رہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنے غصے ہوتے ہیں۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ اذان ہو جائے مسجد نبوی میں تو میں کسی کو کھڑا کر دوں، بھائی تم نماز پڑھاؤ، اور میں خود مدینے کی گلیوں میں جا کر دیکھوں کہ اب تک کون ہے جو نماز کے لیے نہیں آیا، اور جو نماز کے لیے نہیں آیا میرا جی چاہتا ہے اس کو جلا کر خاک کر دوں اس کو گھروں کے اندر۔ اتنے حلیم ہو کر حضور غصہ فرما رہے ہیں، یعنی اس غصے کو آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا جو انکار کرتا ہے اس کے لیے آپ کا غصہ تھا۔ اور یہ سبق تھا ہمارے لیے بھی کہ غصہ ہو اپنے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے غصہ کرو، تو وہ غصہ جو گناہ ہے وہ غصہ تمہارا عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح نفرت ہے، اسی طرح عداوت ہے، عداوت رکھنا منع ہے کسی سے، دشمنی رکھنا منع ہے کسی سے، حتیٰ کہ کسی کے مسلمان کی طرف سے کوئی بغض اگر دل کے اندر رکھے گا بلا وجہ تو آپ اندازہ کریں کہ شب برات اور شب قدر جیسی رات جس کے اندر حکم ہوا ہے کہ بنی کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے جو بدن کے اوپر بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیکن جو بغض رکھنے والا ہوگا مسلمان کی طرف سے اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں بغض کتنی بری چیز ہے، لیکن یہی بغض مجاہدہ اسے کہتے ہیں کہ اس بغض کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دو۔ وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت رکھے اللہ کے لیے عداوت رکھے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے ہمیں بھی اس سے پیار ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ اللہ کے رسول سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھنا یہ برائی نہیں بلکہ عبادت بنے کہ وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے پیاروں سے عداوت رکھتا ہے، اللہ کے محبوبوں سے عداوت رکھتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس سے بغض رکھیں گے تو یہ بغض رکھنا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا، اس سے کہ ہم اللہ کے لیے اس سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اللہ کے پیاروں کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے عداوت اور اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ مجاہدہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جو عادتیں آدمی کی ہیں ان عادتوں کو وہ منتقل کر لے اچھائی کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف، تو وہی عادت جو کل اس کے لیے گناہ تھی وہی اس کی عبادت بنتی چلی جائے گی، اور جب اس کی عادتیں منتقل ہو جائیں گی تو پھر اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ پھر ہم اس کو اپنی راہ عطا کرتے ہیں، یعنی اپنی قرب کی راہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا سے مراد یہ کہ اپنے جسم کو سنوارو، اپنے اعضاء کو سنوارو اللہ کی اطاعت سے۔ جب اللہ کی اطاعت سے اپنی ظاہری اعضاء کو سنوارو گے تو تمہاری باطنی دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنی معرفت سے سجا دے گا تمہارا اور منور کر دے گا اسے۔ یہ اس کا نام مجاہدہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے مجاہدہ کرنا، لیکن حکم ہے کہ اس کے لیے لگ جاؤ، اس میں کوششیں کرتے رہو اور اس کے اندر لگے رہو، تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا چونکہ وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، لیکن محنت تو کرے آدمی، خود آدمی کوشش کرے کہ نہیں صاحب وہ چھوٹ نہیں رہی عادت۔ اب بعض لوگ آتے ہیں صاحب بس عادت پڑ گئی ہے کیا نام ہے افیون کھانے کی، نہیں چھوٹ رہی۔ ارے بھائی ایسے تھوڑی چھوٹے گی، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، جد و جہد تو کرنی پڑے گی آپ کو۔ صاحب نماز سے نہیں اٹھا جاتا، کیا کریں؟ ارے کوشش کرو نماز میں اٹھنے کی، صبح فجر کے وقت۔ یہ کہنا تو کافی نہیں اٹھا جاتا، اسی کا نام تو جہاد ہے، اسی کا نام تو مجاہدہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کا مقابلہ کرے، اور اسی کے لوگ روایت میں آیا رجعنا من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، جب جہاد سے واپس آ رہے ہیں تو کہا گیا کہ یہ چھوٹا جہاد ہے، اور یہ نفس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ ہر لمحے نفس جو ہے وہ تمہیں روکے گا اچھائی کی طرف جانے سے، نیکیوں کی طرف جانے سے، اللہ کی اطاعت کی طرف جانے سے۔ اس کو روکنا اس سے اور نیکیوں کی طرف لانا یہ بڑا مشکل کام، لیکن ظاہر بات ہے مشکل تو ہوگی تھوڑی سی۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر بچہ ہے چھوٹا سا، ظاہر ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اب حکم ہو گیا 2 سال ہو گئے اب اس کا دودھ چھڑاؤ، اب کتنی مشکل پیش آتی ہے
اس وقت وہ بچہ تڑپتا ہے، ماں کے دودھ کے لیے عادت پڑی ہے 2 سال کی، اس کو وہ نہیں اس کو نہیں رونا آتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ، لیکن ظاہر بات ہے چھڑاتے ہیں اس کو، اور اگر نہیں چھڑائیں تو وہ جوانی تک پیتا رہے، عادت پڑ جائے اس کو، نہیں چھوڑے گا وہ، تو حکم ہے کہ نہیں 2 سال کے بعد اب حکم ہو گیا اب چھوڑاؤ اس کو۔ یہی حال ہے انسان کو، جب برائیوں کی عادت پڑ جاتی، نماز نہ پڑھنے کی عادت پڑ گئی، افیون کھانے کی عادت پڑ گئی، کیا نام ہے، کسی فحاشی بدکاری اور گناہوں کی عادت پڑ گئی، جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، غیبت کی عادت پڑ گئی، کسی اور گناہ کی عادت پڑ گئی، تو اس گناہ کو چھوڑنے کے اندر تکلیف تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی آپ کو، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر وہ عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی، عادت پکی ہوتی چلی جائے گی۔ کوشش کرے آدمی ان عادتوں کو چھوڑنے کی، اس عادتوں کو چھوڑنے کی جب وہ کوشش کرے گا تو پھر اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم بھی مدد کریں گے تمہاری، ہم تمہیں راستہ عطا کریں گے، اپنے قرب کا راستہ عطا کریں گے، لیکن محنت تمہیں کرنی ہے، جدوجہد تمہیں کرنی ہے، جدوجہد کرو گے تو اللہ تمہیں راستہ عطا فرما دے۔ اب اس کے لیے ایسی محافل کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے محفل سجائی جاتی ہے ہماری، یہ جو ہم ماہانہ محفل سجاتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں، اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کریں۔ دیکھیے نا، علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز فرض ہوتی ہے تو اس فرض کے جو اسباب ہوتے ہیں جن پر وہ فرض موقوف ہوتا ہے وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے۔ اب نماز فرض ہے مثال کے طور پر، اب نماز موقوف ہے وضو کے اوپر، وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو وضو بھی فرض ہو گیا۔ ہاتھ منہ دھونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونا، لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے آپ کو وضو تو کرنا پڑے گا، بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے وہ موقوف ہے آپ کی وضو کے اوپر، تو نماز فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو نماز جس پر موقوف ہے یعنی وضو، وہ بھی فرض ہو گیا آپ کو، اس کے ذریعے پہنچیں گے نا آپ نماز پر۔ تو لہذا دلوں سے برے اعمال سے، برے اوصاف سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ فرض ہے انسان کو۔ غیبت چھوڑے، نفرت چھوڑے، عداوت چھوڑے، بغض چھوڑے، تکبر چھوڑے، بخل چھوڑے، جو سب جو نفس کی کبر ہے اس کو چھوڑے، تو یہ تمام چیزیں چھوڑنا فرض ہے انسان کے لیے۔ اور اس فرض کو کیسے حاصل کریں گے؟ مجاہدے کے ذریعے حاصل کریں گے، تو مجاہدہ بھی فرض ہوگی، مجاہدہ بھی ضروری ہوگی آدمی پر، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمیں اس تک پہنچنا ہے، اس فرض تک، اور یہ چیزیں ہمیں چھڑانی ہیں۔ لہذا جب یہ چیز ضروری ہوگی مجاہدہ، تو مجاہدے کی یہ طریقہ ہے کہ انسان ایسی محافل کے اندر آئے، سنیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، وہ آیات سنیں جن کے اندر وعیدیں آئی ہیں، وہ وعدے والی آیتیں سنیں جن کے اندر خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ اس قسم کا مصیبتیں اٹھانے والے کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں، اور کیسے کیسے جنت میں اس کے لیے انعام تیار کیے ہیں۔ جب وہ وعدے اور وعیدیں سنے گا تو اس کی رغبت بڑھے گی اس طرف، اور وہ کہ میں اپنی کوشش کرے گا اپنے ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور اپنی نادات کو چھوڑنے کی۔ تو پتہ چلا کہ ان محافل کے اندر آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ذریعہ ہے آپ کو اس تک پہنچنے کا، اپنے تزکیے تک پہنچنے کا۔ یہ محفل اسی لیے منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے دوست ساتھی پہلے تو بڑی چستی کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ سستی کرنے لگے اس معاملے کے اندر، اور نہیں آتے، دوسرے ساتھی کو لے کے نہیں آتے، حتیٰ کہ ہمارے اسلام آباد والے ماں ساتھی شکایت کر رہے ہیں، صاحب ہم نے تو گاڑی بھی لا کے کھڑی کر دی کہ بھائی اس سے بیٹھ کے آ جاؤ، اس میں نہیں آتا۔ یعنی یہ تو انتہا ہے، سستی کی انتہا ہے، اور کیا نام ہے، کاہلی کی انتہا ہے، اور بے رغبتی دین سے۔ یہ بے رغبتی ہے نا کہ ایک چیز تیار کھڑی ہوئی ہے، آپ کو خود انتظام کرنا چاہیے تھا۔ کتنی مشکل ہوتی ہے، آپ کو 4 گاڑیاں بدل کے آنا پڑتا، گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں بیٹھ کے آئیں، اس میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں، 2 گھنٹے اگر آپ دے دیں گے تو کیا مشکل ہو۔ تو جتنے ہمارے ساتھی اب ہیں وہ اس کے لیے ایک تیاری کریں اس کے لیے، اور ایک آدمی ایسا مقرر کر دے کہ جو اس علاقے کے اندر لوگ کہ بھائی آنا ہے آپ کو، اور میں نے گاڑی لے کے تیار رکھی ہوئی ہے۔ گاڑی اگر آپ اپنے آئیں گے تو کتنا بڑا خرچہ ہوگا آپ کی سوچ، مثال کہتا ہوگا، ایک رکشہ کر کے یہاں تک آئیں گے کتنا رکشہ والے پیسے لے لیں گے؟ اگر آپ ایک سنگی کر لیں، سب مل کے اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں، کتنا خرچہ ہوگا اس کے اندر، لیکن کتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی ہے، اور کتنا بڑا اللہ کا انعام آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہاں تزکیہ نفس حاصل ہو رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرب میں جب وہاں جا کر اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کے بھی قبول فرماتا ہے۔ انسان کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا تو اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، لیکن کسی واسطے اور وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ ادعا الی الاجابت ہوتا ہے،
وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ کرم فرماتا ہے اس کو۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پہ اسی لیے حاضری ہوتی ہے، اسی لیے ہم آتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے، ہماری مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تو آنے سے کتنا فائدہ ہوگا کہ انسان اپنے پورے اچھا بھی محفل میں آنے کا ثواب بھی ہے، اس میں آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک مشہور ہے کہ وہ ایک شام جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے فرشتے آ گئے کہ نہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں ہم تو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہے، میں اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ لیکن دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے اللہ نے فرمایا ناپو، زمین ناپو۔ اگر جس اللہ کے ولی کے پاس جا رہے تھے، جس محفل میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اگر ادھر سے وہ قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر ادھر سے وہ دور ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ اب حدیث میں آتا ہے وہ جگہ دور تھی، یعنی جہاں وہ جا رہا تھا، جو اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا یا جس محفل میں جا رہا تھا، نیک محفل میں وہ جا رہا تھا، وہ جگہ دور تھی، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جاؤ۔ زمین سکڑ گئی، چھوٹی جگہ ہو گئی، اللہ نے فرمایا اس کو لے جاؤ جنت کے اندر۔ یعنی اتنا کریم ہے رب اور اتنا رحیم ہے، وہ کرم فرماتا ہے کہ اگر کوئی ارادہ بھی کر لے کسی محفل میں جانے کا تو اس کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ چاہے کوئی محفل میں آ جائے تو اس پر اللہ کی کتنی رحمت نازل ہو۔ تو لہٰذا اس محفلوں میں آنا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کو لے کے آنا چاہیے۔ جس طرح پرانا سلسلہ تھا ماشاءاللہ آپ لوگ ذوق اور شوق سے آیا کرتے تھے، لیکن اب جتنی حضور سے بودھ ہوگا زمانے کا اسی قدر ظلمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک حضور کے قرب کا زمانہ تھا، اتنا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام حضور کے محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو منافق ہو گئے۔ حیران بھائی تم کیسے منافق ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور کی محفل میں ہوتے تو ہمیں فرشتے لے کے آج تک سب چیزیں نظر آتی ہیں، فرشتے نظر آتے ہیں ہمیں، اور جب حضور کی محفل سے اٹھ کے آتے ہیں تو پھر حضور کی نظر نہیں آتا، وہ کیفیت نہیں ہوتی جو حضور کی محفل میں ہوا کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو اگر یہ تو ہمیشہ اگر میں تم پر یہ کیفیت ہے تم میں اور فرشتوں میں پھر کیا فرق ہوگا؟ تو یہ تو کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ حضور کا جتنا قرب تھا اسی قدر جنا زیادہ تھی۔ تو جائے کہ زمانہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد میرے سے قریب، پھر اس کے بعد میرے سے قریب، پھر اس کے بعد میرے سے قریب زمانہ۔ اب تو یہ زمانہ اتنا دور آ گیا ہے حضور سے، کئی 100 سال کا بعد ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلمتیں بڑھ رہی ہیں، تاریکیاں بڑھ رہی ہیں، بے دینی بڑھتی چلی جا رہی، بے رغبتی بڑھتی چلی جا رہی، دین سے بے رغبتی بڑھتی چلی جا رہی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی شخص دین پر ایک زمانہ وہ ہوگا کہ 10واں حصہ بھی کوئی چھوڑ دے گا دین کا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ 10 بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ یعنی یہ حضور کا زمانہ ہے کہ جس کے اندر یہ حضور کے قرب کا زمانہ ہے کہ جس کے اندر حضور کی زیارت ہوتی تھی اور ایمان کامل ہوتے تھے۔ اس کامل ایمان کے اندر اگر کوئی سنتیں بھی چھوڑ دیتا تھا، نفل بھی چھوڑ دیتا تو اس کو نقصان ہوتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ زمانہ ایسا آئے گا اتنی بے دینی پھیل جائے گی، اتنی ظلمت پھیل جائے گی کہ اس کے اندر اگر کوئی 10ویں پر بھی عمل کر لے گا تو وہ بھی نجات پا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کوئی 10واں عمل کر لے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، جو نیک کام ہیں، جیسے یہ محفل ہماری یہ نیک کام ہے، اس نیک کام میں اگر کوئی 10ویں بھی عمل کر لے تو وہ نجات پا جائے، آ جائے، 1 مہینے کے اندر آ جائے۔ کون سا مشکل کام ہے 1 مہینے کے اندر آنا؟ اگر ہر ہفتے میں آئے تو بہت اچھا، ہر ہفتے محفل ہوتی ہے، لیکن اگر ہفتے میں نہیں آ سکے کیونکہ یہاں سب ختم خواجگان شریف ہوتا ہے، اور یہ جو نقشبندی سلسلے کا ختم خواجگان ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ اس کے اندر جو بڑے بڑے اولیاء کرام نے وظیفے پڑھے ہیں اور جو انہوں نے احادیث سے حاصل کیے تھے وظیفے، وہ انہوں نے اپنے زندگی کے اندر اس کو معمول بنایا، ان تمام وظیفوں کو جمع کر کے سلسلہ نقشبندی یہ ختم خواجگان بن، اور یہ اتنا مجرب ختم خواجگان ہے، اگر اس کو باقاعدہ 3 دن تک پڑھا جائے اور اس کے عدد کے مطابق پڑھا جائے جو اس کے اعداد مقرر ہیں، تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے گا۔ کتنی کیسی کوئی مشکل کیوں نہ ہو، وہ مشکل 3 دن کے اندر اللہ اس کو حل فرما دیتا ہے۔ اس کو آزمایا ہم نے، اس کو
کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا، بڑی بڑی مشکلات آئیں، یہ پڑھا، اللہ نے اس وقت مشکل آسان کر دی۔ ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے یہ ختم خواجگان، اس میں آئیں گے تو ختم خواجگان کی برکت بھی حاصل ہوگی، محفل کی اللہ برکت حاصل ہوگی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کے خود کی برکت حاصل ہوگی۔ وہاں بیٹھ کر ہم کیا نام ہے دعائیں کریں گے تو اللہ دعائیں ہماری قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا ایسی محفلوں میں دعایا کیجیے اور ایک پلاننگ کیجیے اس کے لیے کہ کس طرح ہمیں اس محفلوں میں شرکت کرنی ہے، اپنے دوستوں کو لے کے آئیں، اپنے ساتھی کو لے کے آئیں، تاکہ کم سے کم جو پورے مہینے کے اندر دل کے اندر گرد و غبار جم گیا ہے وہ انشاءاللہ اس محفل میں آنے سے سارا گرد و غبار دھل جائے گا اور آئینہ دل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزار شریف پہ چلیں، وہاں صلاۃ السلام ہوگا، وہیں دعا ہوگی انشاءاللہ۔